کہ جب تک آپ اللہ سے بے شک معافی مانگو کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا، میں نے فلاں گناہ کر لیا، لیکن جو حقوق العباد میں باتیں آتی ہیں، جب تک میری اگر کسی شخص نے غیبت کی ہے یا میں نے کسی کی اگر غیبت کی ہے تو وہ رب سے بے شک معافی مانگ لے۔ جب تک میری غیبت کرنے والا مجھ سے معافی نہیں مانگے گا یا میں نے جس کی غیبت کی ہے میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے کہ ہم دو لوگ جس جگہ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مسجد سے باہر ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے کسی اور جگہ پہ موجود ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دو لوگ جہاں جمع ہو جائیں اور یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہ کوئی غیبت جیسا گناہ کیے بغیر اٹھ سکیں وہاں سے، یا لوگوں پہ بہتان باندھے جاتے ہیں۔ تو غیبت تو یہ ہے نا کہ میرے اندر ایک فعل موجود ہے اور آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اگر میرے اندر کوئی بات تھی نہیں، آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو یہ بہتان ہوتا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے، کسی پر بہتان باندھ دینا، فلاں نے ایسے کر لیا، فلاں نے ایسے کر لیا۔ تو ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم بظاہر دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن سب کچھ ضائع کر رہے ہیں۔ رب کے رسول نے فرمایا کل قیامت والے دن میری امت کا یہ مفلس اٹھے گا، یعنی اس کے پاس تو پھر کچھ نہیں رہے گا۔ آج برادری سے، رشتہ داری سے، بہن بھائیوں سے یقین جانیں دل تو ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکتی ہیں۔ اگر آپ 2-3 بھائی ہیں تو شاید ان بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہوں گے، آپ ایک کے پاس جا کے بیٹھیں گے، وہ دوسرے کی غیبت کرے گا، اس پہ بہتان باندھے گا، اور جو دوسرا ہے وہ، یہ عام لوگوں کی تو بات دور کی رہی نا، میں صرف جو بہن بھائی ہیں، آپ کے خونی رشتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو دوسرا ہے وہ یہ محسوس کرے گا کہ یہ دو اگٹھے ہیں تو یہ لازماً میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ یہ بدگمانی ہے، ایسے ہوتا بھی ہے معاشرے میں، لیکن بدگمانی سے انسان کو پاک رہنا چاہیے۔ تو انسان برادری اور رشتہ داری کے اندر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں رہا کہ آپ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، اپنے بھائی کے گھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی محبتیں لے کے آپ جاتے ہیں، 6 ماہ 5 ماہ شاید آپ نے اتنی غیبت نہ کی ہو کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جب یہ رشتہ داری برادری کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فلاں نے ایسے کر لیا، فلاں نے ایسے کر لیا۔ اب غیبت کرنے والا بھی گناہ گار ہے، غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ تو کہاں جائے انسان اس معاشرے میں، کیسے زندگی بسر کرے، کس طرف جائے؟ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ پہ الزام ہوگا کہ آپ کسی کے ہاں آپ کا آنا جانا نہیں ہے، لیکن آپ جائیں گے تو آپ گناہوں کی ایک پوری کھیپ لے کے واپس آئیں گے، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ہوگی۔ تو رب کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہ آپ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کس شخص کو مفلس کہا جاتا ہے؟ تو
सहाबा ने अर्ज़ किया कि जिसके पास मालो दौलत नहीं है, मालो मता नहीं है, दुनिया की हाँ मालो दौलत नहीं रखता, तो रब के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे ग़ुलामों, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो दुनिया में नमाज भी पढ़ता है, दुनिया में उसने ज़कात भी दी है, सदका व खैरात भी करता रहा है, दुनिया के अंदर वो रोज़े भी रखता रहा है, लेकिन जब वो कल क़यामत वाले दिन उठाएगा, उसको उठाया जाएगा, उसका नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा। जब वो लोगों के सामने पेश होगा, रब्बे कायनात की बारगाह में उसे लाया जाएगा, तो कहीं ग़ीबत, कहीं जुल्म व ज़्यादती, कहीं जबर, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये उसके सामने आ जाएंगी। होगा ये कि फिर उसके पास एक नेकी भी नहीं रहेगी, बल्कि जो लोगों के गुनाह हैं वो भी उसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे, जिसके साथ उसने ज़्यादती की हुई होगी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस